بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اچھا جی، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے استحاضہ کا جو جادو ہے، وہ اس کے متعلق ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے انشاءاللہ. اور اسی حوالے سے چونکہ اس کا شکار جو ہے، استحاضہ کا جو معاملہ ہے وہ ہوتا خواتین کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اس میں مختلف قسم کے جو مسائل ہیں وہ سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت ساری خواتین کو جو مسائل ہیں وہ آتے ہیں، جی اول تو استحاضہ یعنی حیض جو ہے وہ آتا نہیں ہے، اور بعض خواتین کو حیض بہت زیادہ آتا ہے، یعنی اس کی جو کیفیات ہیں وہ بہت زیادہ رہتی ہیں. 2-3 مہینے جو ہے وہ بلیڈنگ ختم نہیں ہوتی. اور اسی طرح بعض خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے یعنی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو خراب کرنے کے لیے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں جسمانی جو تعلق ہے وہ نہ بنے اور جماع جو ہے وہ نہ ہو. تو جیسا ہی خامند اگر بیرون ملک ہے اور وہ واپس اپنے اہل و عیال کے پاس جب واپس آتا ہے تو اس کی بیوی کو استحاضہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یعنی بعض دفعہ شہر سے دور ہے اور اپنے کام کاج کے سلسلے میں جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ اس کا جو تعلق ہے وہ ہے السحر النزیف یعنی استحاضہ. تو یہ خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب جادوگر جو ہے وہ ان کے اوپر کسی جن کو مسلط کر دیتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے نا وہ اس جادو کا موجود ہونا ہے جو یعنی ایسے جادوگر کو یعنی ایسے جن کو مسلط کیا جاتا ہے جو خود ساحر ہوتا ہے. اور اسی طرح جیسا کہ الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، یعنی شیطان جو ہے وہ ابن آدم کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسا کہ اس کے جسم میں خون دوڑتا ہے. اسی طرح جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان کیا، متفق علیہ حدیث ہے، اور ایک صحابیہ حمنہ بنت جحش انہوں نے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یعنی یہ استحاضہ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ہی رکضۃ من رکضات الشیطان، یہ جو شیطان کی ایڑیوں میں سے ایک جو ہے نا یعنی شیطان کی ایڑی مارنے سے یہ واقعہ ہوتا ہے. تو اس حدیث کو ترمذی میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ یہ کہا جائے گا کہ یہ جو استحاضہ ہے یہ شیاطین کی ایڑی مارنے سے رحم کے اندر جو ہے وہ واقع ہوتا ہے اور وہ اس سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایک ہے دورہ شہریہ، یعنی استحاضہ مہینے میں جو 5 یا 7 دن جو ہوتے ہیں اس کو دورہ شہریہ عربی میں جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر مختلف قسم کی جو کیفیات ہیں وہ واقع ہوتی ہیں، جیسا کہ کمر میں درد ہونا اور رحم کے نچلے حصے میں یعنی زیر ناف جو ہے اس میں درد کی شدت ہونا، اور وہ یہ کیفیات یعنی مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک خاتون کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر سحر ہو، جادو ہو، تو اس میں جو علامات ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں خواتین کے خاص طور پر. اور اسی طرح اس چیز کا تعلق جو ہے وہ ان اوقات میں بھی ہوتا ہے جب استحاضہ جو ہے وہ یعنی بالکل بالغ ہونے والی جو بچی ہے، قریب یعنی بالکل نیا اس کو استحاضہ کا مسئلہ ہوا ہو، تو اس وقت بھی شیاطین جو ہے وہ مسلط ہو سکتے ہیں. اسی طرح اس چیز کا جو یعنی اس چیز کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے کہ اس کا تعلق شیاطین کے ان سارے معاملات کے ساتھ کیوں ہے، جادوگر جو ہے وہ اس کو جادو کیوں کرتا ہے. تو ان سوالات کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ شیاطین کا ان خاص ایام میں، استحاضہ کے دنوں میں، خواتین کو اس ابتلاء کا وہ فائدہ بہت زیادہ اٹھاتا ہے. اس میں خواتین جو ہیں وہ تلاوت کرنا چھوڑ دیں گی،
نماز پڑھنا چھوڑ دیں گی، ایون بہت ساری خواتین جو ہیں وہ صبح شام کے اذکار چھوڑ دیتی ہیں، یعنی نیکی کے کاموں سے کافی غفلت جو ہے وہ برتتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین تو بالکل جو ہے نا وہ یعنی نماز اور قرآن اور تلاوت وغیرہ سے بالکل مبرہ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ سارے معاملات کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، لیکن اپنا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کی کوئی کمی جو ہے نا وہ واقعہ نہیں کریں گی، تاکہ آپ ان ایام میں اپنے اوپر زیادہ قوت رکھیں، اور اس کے بعد پھر شیاطین کا مقابلہ کرنا ان ایام میں بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور خواتین کے اوپر ان ایام میں سب سے زیادہ شیاطین جو ہے وہ مسلط ہوتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ اس کا جو علاج ہے وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کیفیات کا خواتین جو ہے وہ کسی بھی رشتہ دار یا فیملی میں اپنی ان کیفیات کا جو تذکرہ ہے وہ مت کریں۔ اگر وہ ان کیفیات کا تذکرہ کرتی ہیں تو شیاطین جو ہے وہ اور زیادہ ان کو اس کیفیت میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ علاج یہ ہے اس کا کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، بہت زیادہ ان اوقات میں، خاص طور پہ 5-7 دنوں میں جو دعا ہے اس کا اہتمام کیا جائے، معوذات کا، سورۃ الفاتحہ کا، اس کا جو یعنی اس کو پڑھنے کا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ وغیرہ کی جو تلاوت ہے وہ کثرت سے کی جائے، اور اسی طرح جو مأثور یعنی مسنون جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس دوران جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک مسلمان کا اعتقاد یعنی اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مخلوق ہے وہ اس سارے معاملے میں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، الا باذن اللہ، الا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر حکم ہو۔ اور یہاں تک کہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ساحر، جادوگر وہ یا جادو کرنے والا جو ہے یا کروانے والا، وہ ان تمام تر معاملات کے اوپر بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور ایک مسلمان کا سب سے مضبوط عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کسی بھی دنیاوی کیفیت یا دنیاوی تکلیف میں اللہ کے سوا کوئی اس کو مبتلا نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اس میں سے نکال نہیں سکتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ کیوں؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ان اوقات میں جو ہے وہ نہانے کی اکثر بات خواتین کرتی ہیں کہ خواتین کو ان ایام میں نہانا چاہیے یا نہیں نہانا چاہیے، تو ہمارے ہاں ایک بہت جو معروف بات ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ جسم بہت ٹوٹتا ہے، بہت اس میں کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، بہت معاملات جو ہے نا وہ جسم کے بہت مختلف ہوتے ہیں عام دنوں کی نسبت، تو ان ایام میں عورتوں کو نہانا نہیں چاہیے۔ یہاں پہ میرا ایک تجربہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو کم از کم 2 دن کے بعد جو ہے وہ نہا لینا چاہیے۔ نہانے کے بعد جتنا اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا لحاظ اور خیال کریں گے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ بإذن اللہ اتنا جلدی ان کی یہ کیفیات اور معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اس لیے اور اس میں بہت جو احتیاطی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران استعمال کیے گئے آپ کے جو استحاضہ میں جو آپ کے جو یعنی لباس ہے، جو اس میں کپڑے استعمال کیے گئے ہیں، جو انڈر گارمنٹس استعمال کیے گئے ہیں، ان کا بہت زیادہ کیئر کرنا چاہیے۔ اور جو خواتین چونکہ آج کل پیڈز کا دور ہے تو اس میں خواتین جو ہیں وہ اپنے پیڈز کو پانی میں بھگو کے ان کو واش کر کے پھر اس کے اندر اس کو جو ہے وہ کسی شاپر وغیرہ میں ڈال کے اس کے بعد اس کو ضائع کریں تو سب سے بیسٹ ہے، سب سے بہترین ہے۔ کیونکہ اکثر جو ہے وہ ساحر جادوگر جو ہے وہ پیڈز کا استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ محبت کے جادو کے لیے، اور محبت کا جو جادو ہے وہ الو کے خون کے اوپر اور استحاضہ کے خون کے اوپر جو ہے وہ عمومی طور پہ وہ کیا جاتا ہے۔ پیپل کے پتوں کے اوپر جو ہے نا یہ خون لگا کے اس کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ محبت کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کے بولے۔
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.